اچھا، لوگ اکثر ہم سے رمضان میں سوالات کرتے ہیں. لوگوں کے زیادہ تر سوالات رمضان کا جو فزیکل پارٹ ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں کہ اگر میں نے کھا لیا تو کیا ہوگا، اور اگر میں نے پی لیا تو کیا ہوگا، اور اگر اس چیز نے مجھے ٹچ کر دیا تو کیا ہوگا، اور اگر میں نے. لیکن اسپریچول پارٹ جو ہے نا رمضان کا، روزے کا، اس کے بارے میں بہت کم لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں نے غیبت کی تو کیا ہوگا، اگر میں نے غلط نظر کسی چیز پہ ڈالی تو کیا ہوگا. اسپریچول پارٹ کے اوپر کہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے بچاؤں کہ جن آلودگیوں کے نتیجے میں میرا روزہ خراب ہو سکتا ہے، اللہ سے میرا تعلق خراب ہو سکتا ہے. تو فزیکل پارٹ پر تو لوگ بڑا فوکس کرتے ہیں، لیکن جو اسپریچول پارٹ ہے، یعنی وہ جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے نا کہ روزے دار کا جو روزہ ہے اس کے دو پارٹس ہیں. ایک تو پارٹ ہے کہ آپ کو have to abstain from eating and drinking، کہ ایک تو حصہ یہ ہے کہ آپ کھانے پینے سے بچتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا حصہ ہے کہ آپ کے باڈی پارٹس کی بھی فاسٹنگ ہے. آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، یعنی آپ کے جسم کے سارے حصے کا روزہ ہے، ہر جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے. تو جہاں ہم پابندی کرتے ہیں کہ کھائیں پیئیں نہیں، وہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہمارے اس جسم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جس کے نتیجے میں ہمارا روزہ کمپرومائز ہو. اسی پر ابن قیم کی جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ ہر روزے دار کا اجر مختلف ہے، اور اصل میں اجر ہر عمل جو آدمی کرتا ہے، یعنی آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اسی کانگریگیشن میں، اجتماع میں، نماز میں، مسجد میں ایک آدمی ہوگا جس کو 10 میں سے 10 نمبر ملیں گے، اور ایک آدمی ہوگا جس کو 10 میں سے 1 نمبر بھی مشکل سے ملے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گناہگار بن کے مسجد سے نکلیں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ کہا کہ نمازیوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو 10 میں کے 10 حصے مل جاتے ہیں، کچھ کو 10 میں کے 9، 10 میں کے 8، 10 میں کا 7. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب عمل کرتے وقت آپ کے اخلاص کی کیا کیفیت ہے، اللہ سے تعلق کی کیا کیفیت ہے، آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر اللہ سے محبت اور خشیت کا کیا حال ہے، یہ وہ چیز ہے جو ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کے عمل کا اجر کیا ہوگا. چھوٹا سا عمل بھی ایک بہت بڑے اجر کا ذریعہ آپ کے لیے بن سکتا ہے. تو اللہ کے نزدیک تعداد اور عمل کے دورانیے کی اہمیت نہیں ہے، اصل اہمیت ہے کہ جس وقت آپ کوئی عمل کر رہے ہیں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے.